السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم SSLC فرسٹ لینگویج اردو کا جو ماڈل کی آنسر ہے 2020 کا کوشچن پیپر کا ماڈل کی آنسر ہے وہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ جو اینول ایگزام ہے اس اینول ایگزام کا جو ہے کی آنسر جو کہ ہمیں ایک ایک کر کے پڑھیں گے، اردو کا ہے۔ دیکھیں، وشے پرتم بھاشے اردو، فرسٹ لینگویج اردو ہے جو کہ 100 مارکس کا ہے۔ عزیز طلباء، دیکھیں ایک ایک کر کے سوالات پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جوابات بھی لکھیں گے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ سوالات کے 4 متبادل جواب دیے گئے ہیں، موضوع جواب کا انتخاب کر کے لکھیں۔ نمبر 1، وہ علم جس کے ذریعے شعر کا وزن یا ارکان کی تکرار معلوم ہو۔ علم طب، علم نجوم، علم عروض، علم غیب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے علم عروض۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 2، دیکھیے کوشچن نمبر 2 کیا ہے؟ مرکب لفظ دل کشا کے معنی ہیں۔ اے، دل لبھانے والا، بی، دل چرانے والا، سی، دل خوش کرنے والا، ڈی، دل دکھانے والا۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن نمبر سی، دل خوش کرنے والا، دل کشا کے معنی۔ نیکسٹ نمبر 3، کوشچن نمبر 3 دیکھیں، غزل کا ہر شعر معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اے، ادھورا، بی، مکمل، سی، پھیکا، ڈی، نامناسب۔ جواب ہے مکمل، آپشن نمبر بی، مکمل۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 4، دیکھیں کوشچن نمبر 4 کیا ہے؟ ان میں کون سا لفظ ارکان تشبیہ میں سے نہیں ہے؟ اے، مشبہ، بی، مشببہ، سی، استعارہ، ڈی، حرف تشبیہ۔ جواب رہا استعارہ۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 5، ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہو کہلاتا ہے۔ اے، جملہ اسمیہ، بی، جملہ فعلیہ، سی، جملہ خبریہ، ڈی، جملہ انشائیہ۔ اس کا جواب رہا جملہ اسمیہ۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 6، دیکھیں کوشچن نمبر 6 کیا ہے؟ کلام میں متضاد الفاظ کو استعمال کرنے کی صنعت کو کہتے ہیں۔ متضاد یعنی ازداد، ضد۔ اے، صنعت تکرار، بی، صنعت تضاد، سی، صنعت تلمیح، ڈی، صنعت تجنیس۔ تو اس کا جواب رہا آپشن نمبر بی، صنعت تضاد۔ نیکسٹ کوشچن، پہلے 2 لفظوں کے مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لکھیے۔ 2 لفظ دیے ہیں، اس کے ساتھ تیسرے لفظ کا جوڑ کے ہمیں پہچان کر لکھنا ہے۔ راہ پہ لانا، سیدھا راستہ بتانا، تاؤ آنا، غصہ آنا۔ نیکسٹ، ریت، ریت، رواج۔ ریت مطلب بالو۔ نیکسٹ نمبر 9، ماضی، حال، دشوار، آسان۔ نیکسٹ نمبر 10، ادب، آداب، محفل، محافل۔ محفل کا محافل۔ نیکسٹ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے۔ سوال نمبر 11، ادا جعفری کے آبائی وطن کا نام کیا ہے؟ جواب بدایوں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 12، دیکھیں کوشچن نمبر 12 کیا ہے؟ موجودہ گورنمنٹ ظالم ہے، یہ کہہ کر مولانا آزاد نے کس حکومت کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جواب رہا انگریزی حکومت۔ نیکسٹ نمبر 13، ودیا چرن جی کے آنکھ کھونے کا سبب کیا تھا؟ ودیا چرن جی کے آنکھ جانے کا سبب ایکسیڈنٹ یعنی حادثہ تھا۔ نیکسٹ نمبر 14، بھرت نارائن جی کی اپنی آنکھیں دان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جواب رہا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے آنکھیں دیکھتی رہے۔ نیکسٹ نمبر 15، لفظ نظم لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں، لفظ نظم کے معنی پیرونے کے ہیں۔ نمبر 16، مچھر اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ جواب رہا فنکار کہتا ہے۔ 17، مچھر سے لڑنے کا ارادہ ترک نہ کریں تو کیا ہوگا؟ جواب پوری نسل کو
जाड़ा बुखार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दर्ज झैल सवालात के जवाबात 2 या 3 जुमलों में दें। नंबर 18, 1958 के कुल हिंद उर्दू कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए नेहरू ने क्या कहा? जवाब, मुझे उर्दू के बारे में बिल्कुल फ़िक्र नहीं, वो एक जानदार ज़ुबान है, उसे दबाना या ख़त्म करना नामुमकिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मुल्क में अब भी धर्म के नाम पर झगड़ा होता रहा तो क्या होगा? जवाब, हमारा भी वही हशर होगा जो खिलजी मुल्कों का ताबकारी से हुआ। हमारी मुआशी जड़ें जो पहले ही हिल गई हैं उखड़ भी सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? पतरस बुखारी ने लालाजी के सामने सुबह की तारीफ किस तरह की? जवाब, लालाजी सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ़ होता है, जो भी पढ़ो खुदा की कसम याद हो जाता है। भाई खुदा ने सुबह भी क्या चीज़ बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? कश्मीर की मुआशियत का इन्हसार कौन कौन सी पैदावार पर होता है? जवाब, चावल, मक्का, गेहूँ, बार्ली, ऊट्स और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ, अमरूद, सेब, शुफ्तालू और चेरी के बागात, देवदार, चनार, अखरोट, सनोबर के दरख्त और ऊनी सनअत पर कश्मीर की मुआशियत का इन्हसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ज़ाफ़रान में कौन कौन से कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं? जवाब, ज़ाफ़रान में ग्लाइकोसाइडोकोस, पायरोकोस होते हैं। इसके अलावा फास्फोरस और पोटाशियम जैसे कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है? बहार के मौसम में अवस और हवा शजर पर क्या एहसान करती हैं? जवाब, अवस दूध पिलाने का काम करती है, हवा आकर मोहब्बत से बार बार शजर का मुंह चूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 24, लोग शायर को कौन सी आदत छोड़ने के लिए कहते हैं और क्यों? जवाब, लोग शायर को रिश्वत लेने की आदत को छोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि ये एक बदतरीन लत है और ऐसी तिजारत है जो आदमियत और इंसानियत के खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, हज़रत इमाम हुसैन की रुखसत सफ़र बांधते ही कौन सा मंज़र सामने आया? जवाब, हज़रत इमाम हुसैन की रुखसत सफ़र बांधते ही अहले बैत के हलक़े में कोहराम मच गया। आपकी बीवी शहर बानू आपके क़दमों से लिपट गई, बेटी सकीना आपसे चिमट गई, बहन ज़ैनब ज़ारो ख़तार रोने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मुल्क के सरहदों में बटे आदमी की बेबसी को शायर ने किस तरह बयान किया है? जवाब, खुदा ने एक ज़मीन बनाई थी, इंसान ने उस पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच कर सरहदें बना ली, आज वो अपनी सरहदों में क़ैद होकर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? बैकल उत्साही के मुताबिक गैरों पर एहसान की तमहीद करना क्यों दुरुस्त नहीं? जवाब, जब कोई गैर किसी पर एहसान की तमहीद करता है तो उसकी तकदीर भी उसी की आदी हो जाती है। ये इंसान के लिए, इंसान के खुददारी के लिए मुनासिब नहीं। नेक्स्ट, दर्ज झैल सवालात के जवाब 3 या 4 जुमलों में लिखिए। मतन के हवाले से जुमलों की वजाहत कीजिए। 3 या 4 जुमलों में मतन के हवाले से करना, जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। देखें पहला क्या है? अगर किसी ने हांडी को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। जवाब,
یہ جملہ بدایوں کے شام و سحر سے لیا گیا ہے جس کی مصنفہ ادا جعفری ہیں۔ اماں نے کسی بات پر خوش ہو کر ناشتے کا راز بتا دیا اور بچوں کو تاکید کرتے ہوئے یہ جملہ کہا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 29 دیکھیں کیا ہے۔ اگلی بار جیل گیا تو تم فقط ہائے فراخ رہ جاؤ گے۔ جواب، یہ جملہ جواہر لال نہرو کی اردو دوستی سے ماخوذ ہے۔ اس کے مصنف محمد رفیع انصاری ہیں۔ فراخ گورکھپوری نے اپنا نام رگھوپتی سہائے سے بدل کر آر سہائے فراخ رکھ لیا تھا، تو جواہر لال نہرو نے ان سے یہ جملہ کہا۔ نیکسٹ نمبر 30 کوشچن نمبر 30 دیکھیں۔ کوشچن نمبر 30 کیا ہے؟ آج یہ کیا بات ہے، کچھ اندھیرا سا ہے۔ جواب، یہ جملہ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی سے اخذ کیا گیا ہے۔ احمد شاہ پطرس بخاری اس کے مصنف ہیں۔ لالا جی نے مصنف کو رات کے 3 بجے جگایا تھا۔ مصنف کو صبح کی کوئی نشانی نظر نہیں آنے پر اس نے لالا جی سے یہ جملہ کہا۔ نیکسٹ، درج ذیل نثر نگار کا تعارف لکھیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ جواب، مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں ڈیٹیل سے کیا ہمیں یہاں پر لکھنا ہوگا۔ دیکھیں کیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ نمبر 1، مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصلی نام محی الدین، لقب ابوالکلام اور تخلص آزاد تھا۔ ابتدائی تعلیم والدین کی نگرانی میں ہوئی۔ 9 عمری ہی میں عربی، فارسی، اردو زبان میں مہارت حاصل کی۔ کاروان خیال، غبار خاطر، تبرکات آزاد، مکاتب آزاد، قول فیصل آپ کے تصانیف کے نام ہیں۔ الہلال اور البلاغ آپ کے مشہور اخبارات کے نام ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 32 کیا ہے؟ سوال نمبر نیکسٹ کوشچن نمبر 32، درج ذیل شاعر کا تعارف کیجیے۔ ماہر القادری۔ دیکھیں جواب، ماہر القادری شاعر کا تعارف لکھنا ہے تو جواب یوں ہے۔ نام منظور حسین قادری، قلمی نام ماہر القادری تھا۔ 1906 میں ضلع کیسرپلہ بلند شہر یوپی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مشہور نعتیہ نظم کا نام طہور قدسی اور ماہنامہ فاران کی آپ نے ادارت کی۔ محسوسات ماہر، جذبات ماہر اور ذکر جمیل آپ کے مجموعوں کے نام ہیں۔ تلاش معاش کے خاطر حیدرآباد پھر پاکستان منتقل ہوئے۔ 1978 میں پاکستان میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ نیکسٹ، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ درج ذیل اشعار کی کیا ہے؟ تشریح کرنا۔ تو اشعار کیا ہے دیکھیں۔ بات پرواں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ جواب، یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ شاعر کسی محبوب کے دربار کا ذکر کر رہا ہے کہ وہاں بات کرنے پر زبان کاٹ لی جاتی ہے، وہاں پر صرف محبوب ہی کہہ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ وہاں پر دوسروں کو صرف سننے کی اجازت ہے، بولنے کی نہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 34، ذرا سا تو دل ہو مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس کا جواب، یہ شعر کا تعارف۔ یہ شعر علامہ اقبال کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اور اس کے دیدار کی خواہش کر رہا ہے، پھر اپنے دل کے تعلق سے کہتا ہے کہ میرا دل چھوٹا ضرور ہے لیکن اس میں حوصلہ بڑا ہے، اور میں بھی موسیٰ کی طرح تیرا وہی جواب لن ترانی سننا چاہتا ہوں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 35، آتی نہیں ہے راس ہمیں منزل وفا، اس راہ میں فریب بہت کھا چکے ہیں ہم۔ دیکھیں اس شعر کا خلاصہ یوں ہے۔ یہ شعر خلیل مامون کی غزل سے ماخوذ ہے۔
اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں وفا کی منزل راس نہیں آتی، ہم نے اس راہ میں بہت سے دھوکے، بہت سے فریب کھا چکے ہیں۔ نیکسٹ، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 36، مرکب جملے کے تعریف ما اقسام لکھیے۔ جواب: مرکب جملہ وہ جملہ ہے جو دو مفرد جملوں سے مل کر بنا ہو۔ مرکب مطلق، مرکب ملطف۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 37 مضمون کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حصوں کے نام لکھیں۔ جواب: مضمون ایک ایسی تحریر ہے جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے کل 3 حصے ہیں: تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 38 صنعت تلمین سے کیا مراد ہے؟ مثال سے واضح کیجیے، یا صنعت استعارہ کی تعریف کرتے ہوئے کوئی مثال دیجیے۔ جواب: کلام میں کسی واقعہ، قصہ یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ مثلاً نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو کیوں بچا لیا تو نے۔ یا کلام میں کسی لفظ کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تعلق تشبیہ کا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ مثال: کوئی دم کا مہماں ہو اے اہل محفل، چراغیں سحر ہو بجھا چاہتا ہوں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 6 درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ کوشچن نمبر 39 اپنی نصابی کتاب سے حمد کے ابتدائی 4 اشعار زبانی لکھیے، یا مرثیہ کے آخری 2 بندوں میں سے ابتدائی 4 اشعار زبانی لکھیے۔ جواب: ہم صدائے کن سے اب تک شباب تیرا ہے، ایاں بھی تو ہے اور کہاں حجاب تیرا ہے۔ کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگے، اندھیری شب بھی تیری آفتاب تیرا ہے۔ صنم تیرے ہیں خدا ناشناس بھی تیرے، نماز عشق کا ہر ایک نصاب تیرا ہے۔ رضا تیری ہے غفور الرحیم بھی تو ہے، غضب و قہر بھی تیرا ثواب تیرا ہے۔ یا مرثیہ کے 4 اشعار: بچپن میں جو زبان سے کہا ہے کریں گے ہم، کھائیں گے تیرے ظلم لہو میں بھریں گے ہم۔ حلق اپنا زیر خنجر قاتل دھریں گے ہم، امت کے بخشوانے کو پیاس سے مریں گے ہم۔ اب ہاتھ اٹھاؤ فاطمہ کے نور عین سے، ہوگی کبھی نہ وعدہ خلافی حسین سے۔ یہ سن کر گر پڑی جو قدم پر وہ نوح گر، لپٹا لیا گلے سے بہن کو بچشم تر۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 40 درج ذیل میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھیں، ایک جگنو کا لکھیں یا پھر آمد بہار کا۔ تو جگنو کا خلاصہ دیکھیں، ماں کی یاد میں لکھی یہ ایک تاثراتی نظم ہے۔ اس نظم میں یتیم و یسیر بچے کی داستان غم بیان کی گئی ہے، جس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں انتقال کر جاتی ہے۔ نہ ماں بچے کو دیکھ پاتی ہے اور نہ بچہ اپنی ماں کو دیکھ پاتا ہے، جس کو دوائیوں اور کھلائیوں نے پال پوس کر بڑا کیا۔ جب آسمان پر گھٹائیں چھا کر برسات ہونے لگتی ہے اور موسم بہار میں شام کو جگنو چمکنے لگتے ہیں تو دائیاں بچے کا دل بہلانے کے لیے جھوٹ کہتی ہیں کہ جگنو بھٹکی ہوئی راہوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ تمام بھی کیا ہے؟ خلاصہ لکھنا۔ اسی طرح آمد بہار کا خلاصہ ہے، یہ بھی کیا ہے آپ کو تفصیل سے لکھنا ہے۔ نیکسٹ، منا میں تشریف لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے عظیم الشان مجموعے سے کیا خطاب فرمایا؟ دیکھیں اسے پوائنٹ بنا کر آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تھا، آج زمانہ پھرا کر اسی فطرت پر آ گیا ہے۔ نیکسٹ، تمہاری جانیں اور تمہاری ملکتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ویسی ہی عزت کے قابل ہیں جیسے آج کا دن اس عزت کے مہینے میں اس عزت والی آبادی میں۔ نیکسٹ، ہاں دیکھنا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کے گردنیں مارنے لگو، تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے کاموں کی بابت پوچھے گا۔ نیکسٹ، اگر تم پر ایک کا لانگٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے جو تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کا کہا ماننا۔ اپنے پروردگار کی پرستش کرنا، 5 وقتوں کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ نیکسٹ، کوشچن نمبر 42، امیر خسرو قومی یکجہتی کے پیغمبر تھے، مثالوں سے ثابت کیجیے، یا پھر
ज़ाफ़रान की काश्त कैसे की जाती है? जवाब, अमीर खुसरो कौमी यकजहती के पैगंबर थे। वो हिंदुओं को दूसरे मज़ाहिब के पैरों के मुकाबले में तरजीह देते थे। उनका ख़याल था हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत से अक़ाइद मुश्तरक हैं। वो 4 वेदों में बयान किए गए हक़ाइक़ को मुआरिफ़ की बातों का एहतराम करते थे। वो हिंदुस्तानी ज़ुबानों की शुद्ध बुद्ध रखते थे और यहाँ की क़दीम ज़ुबान संस्कृत के उलूम व फ़नून का ख़जाना मानते थे। इनके वतन परस्ती की मिसाल शायद ही मिले। वो सच्चे वतन परस्त थे। उन्होंने हिंदुस्तान के आगे तुर्कस्तान और रोम को भी हीच समझा। वो अपने आप को हिंदुस्तानी तरक कहा करते थे। उनकी सांसों में वतन की मिट्टी की खुशबू बसती थी। इन्होंने अपने अशआर में इस बात का एतराफ़ भी किया है। वो कहते हैं, सच पूछो तो मैं हिंदुस्तान तूती हूँ। अगर तुम मुझसे शीरनी गुफ्तार चाहते हो तो हिंदी में बात करो। या ज़ाफ़रान की काश्त का जवाब भी क्या है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दरअसल इबारत को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखना। एक पूरा पैसेज आप ख्याल से पढ़ना और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देखना। तो देखें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब और कहाँ पैदा हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु रियासत के एक छोटे से गाँव सरोतनी में पैदा हुए। इन्होंने नंबर 2, इन्होंने मौलिम, प्रोफेसर, चांसलर, सफ़ीर, नायब सदर और सदर जमहूरिया के अहदों पर फाइज होकर कौम व मुल्क की खिदमत अंजाम दिए। ख़त के अज्ज़ाए तरकीबी का लिहाज रखते हुए दरअसल खतूत में से कोई एक ख़त लिखें। 44 क्वेश्चन नंबर, अपने वालिद के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें स्कूल के सालाना जलसे का जिक्र किया गया हो। सबसे पहले शहर का नाम और तारीख़ लिखना, उसके बाद अलक़ाब व आदाब लिखना, ख़त का मज़मून, उसके बाद इख्तिताम। या फिर अपने सदर मुदरस को एक ख़त लिखिए जिसमें अपने तबादले के सन टीसी का मुतलबा किया हो। एक हेड मास्टर को एक लेटर लिखना जिसमें टीसी आप मंगवा रहे हो, उसमें भी शहर का नाम और तारीख़ लिखना, अलक़ाब व आदाब, ख़त का मज़मून, इख्तिताम। क्वेश्चन नंबर 45, किसी एक उन्वान पर मज़मून लिखिए। अखलाक़ी तालीम में मज़हब का किरदार, ये क्या है, इसके ऊपर लिखना। अखलाक़ी तालीम में मज़हब का किरदार अहम ज़रूरी है। तमहीद लिखना, नफ्स मज़मून लिखना, इख्तिताम या ख़ातिमा लिखना। नेक्स्ट, या फिर मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसानात। तमहीद लिखना, मोबाइल फ़ोन के नफ्स मज़मून लिखना और ख़ातिमा। नफ्स मज़मून में मोबाइल फ़ोन की तारीफ़ लिखना, मोबाइल का तरीक़ा इस्तेमाल, मोबाइल के फ़ायदे, मोबाइल के नुकसानात। ये तमाम सवाली पर्चा आपके सामने हम पेश किए हैं। सन 2020 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। अज़ीज़ तलबा, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आने वाला क्वेश्चन पेपर आप किस तरीके से क्या है आपको पूछा जाएगा। अज़ीज़ तलबा, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हो सकें। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।